ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ اب اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نکلیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت عوام نے ایک قوم بن کے نکل کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں۔ اور ریسنٹلی میں فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں ابھی گھنٹہ گھر چوک جو وہاں ایک اجتماع تھا، اس میں نے خود یعنی شاہد ہوں کہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے انداز میں احتجاج پیش کر رہے ہیں۔ اگر کچھ چھوٹی ٹولیوں میں کچھ بڑے ٹولیوں میں اگر آ رہے ہیں تو ہر بندہ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ایک قومی فریضہ سمجھ کے آ رہا ہے۔ اور جہاں تک یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا آپ کا سوال ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ مقامی جو میر جعفر میر صادق ہیں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو یہ ایک گھنونا کھیل کھیلا ہے، ٹھیک ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ابھی آج آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے صرف ایک عوام کو ایک ڈیٹ دی، ایک پیغام دیا، اور کسی وقت بھی اس وقت بھی آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ پہ بڑی بڑی تقریریں نہیں ہو رہی، اور نہ ہی آج پی ٹی آئی کا یہ مائنڈ ہے کہ ہم بڑی بڑی تقریریں کریں، کیونکہ لوگ خود نکلے ہیں، خود شامل ہوئے ہیں، کوئی ان کو لے کے نہیں آ رہا، وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں، اور صحیح معنوں میں پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس میں یہ تو چیزیں ثابت ہو گئی ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نامنظور کر دی ہے لوگوں نے، اور ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جس جگہ پہ بھی خان صاحب جس شہر میں بھی جس صوبے میں بھی کال دیں گے، ہم اس میں انشاءاللہ بھرپور شرکت کر کے اپنا ایک قومی فریضہ سمجھ کے ہم جائیں گے، تاکہ یہ جو مقامی میر جعفر میر صادق ہے، جو چوروں کا ٹولہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم شکست دیں۔ اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بڑی تیزی سے دن جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں سارے عیاں تو ہو گئے جی، جو منحرف اراکین ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ان کے خلاف ساری قانونی کارروائی ہوگی۔ اور جو اس وقت ان کے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے میں ایک سوال کروں گا، اور ان کے جو شاگرد ہیں اور جو ان کے فالورز ہیں ان سے میں ایک سوال کروں گا کہ وہ اس وقت جس طرح خان صاحب نے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور کا ایک جو نعرہ لگایا ہے، اس وقت پاکستان کی تاریخ کا یہ جو ٹرینڈ ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت یہ ہے۔ اور اسی طرح جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو فالورز ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح خان صاحب نے کہا ہے، یہ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ لیں کہ ایک ان سے احتجاجاً جس طرح سوال کریں اور ایک ڈیمانڈ کریں، ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں کہ جی آج وقت ہے کہ وہ جو ایک اسلامی شرعی قانون کی بات کرتے ہیں اپنے علماء حضرات میں اور مختلف جلسوں میں، جہاں مدرسے کے جو علماء حضرات اور حفاظ اکرام اکٹھے ہوتے ہیں، ان فالورز کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈیمانڈ آج کریں کہ مولانا صاحب آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سربراہ بھی ہیں، ساری پارٹیز جو ملک کی دو بڑی پارٹیز ہیں جس میں نون لیگ اور پیپل پارٹی شامل ہے، اور باقی بلوچستان سندھ ہر جگہ پہ اس وقت پی ڈی ایم میں نمائندگی ہے، اور مولانا فضل الرحمان وہ سربراہ ہیں، اور یہ سب سے بہترین ٹائم ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ جو ساری جماعتیں ہیں یہ اس کی امریکہ کی اعلیٰ کار نہیں ہیں، یہ غدار نہیں ہیں، اور یہ اسلامی شرعی قانون جو ہے، جو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جلسوں میں، اس کا بل پیش کریں اور یہ پہلا کام کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہودی ایجنٹ کون ہے، امریکہ کا اعلیٰ کار کون ہے،
اسرائیل کا اعلی کار کون ہے؟ اگر ان کی ٹانگیں نہ کانپیں تو پھر کہیے گا یہ میرا سوال بھی ہے، اور یہ جو فالورز ہیں جو یہ دین کارڈ استعمال کرتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو جو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیمانڈ کریں، ٹھیک ہے، کہ بالکل یہ بل لے کے آئیں۔ تو باقی آج آپ کے سامنے ہے کہ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے۔ 42 ایئر ایج ہے میری، اور 22 ایئر سے میں ان چیزوں کو بڑا ڈیپلی دیکھتا ہوں، سیاست میں مشرف صاحب کے دور سے لے کے ساری چیزیں۔ تو اس میں اس وقت جو میرے لیے ایک حیران کن چیز تھی کہ ٹھیک ہے، اس میں پہلی اس میں ایک میں چیز ایڈ کروں گا کہ جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو سلیکٹ کرنے والے سلیکٹر کہاں ہیں؟ انہوں نے اگر وہ سلیکٹر تھے تو وہ جو سلیکٹرز تھے وہ اس وقت کدھر ہیں؟ کیوں عمران خان صاحب گھر چلے گئے؟ تو اس میں ثابت ہوتا ہے کہ سلیکٹڈ یہ ہے، اور اس وقت عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ 2/3 اکثریت سے آئیں گے اسمبلی میں، اور پھر جو چیزیں مکمل نہیں ہو سکیں، جو ملک کے لیے اور عوام کے لیے جو بہتر کرنا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ 2/3 سے آئیں گے تو جو قوانین عوام کے لیے پاس کرنے والے تھے وہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو اس میں اضافہ کروں گا اس چیز کا کہ جی اس وقت جو عوام نے تو یہ ثابت کر دیا کہ عوام، پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ میں یہ کہوں گا جو کہتے ہیں اس میں بڑی جلدی ہی یہ عیاں ہو گئے ہیں جو لیبل لگا رہے تھے ان پہ کہ ہم بیکاری قوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، خوددار قوم ہے۔ عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم خوددار ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آجیں کہ ڈالرز کی ضرورت کس کس کو کتنی ضرورت تھی، عہدوں کی کس کو کتنی ضرورت تھی، تو یہ ڈیل ساری ابھی یہ کل پروسیس مکمل ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیلز ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی تھی، بیکاری ایم کیو ایم بیکاری ہے کہ نہیں، جو مینگل صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی تھی، وہ بیکاری ہیں کہ نہیں، اسی طرح ہی جو ان کی ڈیل باپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ پتہ چل جائے گا وہ بیکاری ہیں کہ نہیں، اسی طرح ہی یہ جو پیپل پارٹی ہے ان کا پتہ چل جائے گا کہ ان کو بڑا عہدہ کون سا چاہیے، یہ بیکاری ہیں کہ نہیں، اس سے نون لیگ کا پتہ چل جائے گا وہ بیکاری ہے کہ نہیں۔ ابھی تو پتہ چلے گا ان بیکاریوں کا کہ جب انہوں نے صدارت پہ جا کے ان کا ٹکراؤ ہونا ہے کہ اس پہ کس نے بیٹھنا ہے، اس کو کس کی ضرورت تھی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو عہدے تھے ان بیکاریوں کو، وہ آپ کو عوام کے سامنے انشاءاللہ ودن اے ویک آ جائیں گے۔ اب پیسوں کی کس کس کو ضرورت تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے کچھ سوالات ہیں جنہوں نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا کہ ہمارے جو یہ جو لیڈران اس وقت الیکٹڈ امپورٹڈ جو حکومت ہے آ رہی، یہ بیکاری بناتے رہے ہیں ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو، انہوں نے کس طرح بیکاری بنایا ہے؟ انہوں نے مختلف ریٹس لگائے، اور اس میں واضح طور پہ آپ کو مختلف پروگرامز میں، بلکہ ایک میں تو میں بڑا شاکڈ ہوا، شاہد حقان عباسی صاحب نے واضح یہ چیز بتائی کہ جی آواز چل رہی ہے کہ 10 کروڑ روپیہ جو وہ ایم پی اے صاحب کو، اور 2.5 کروڑ روپیہ جو وہ ہینڈلر کو، کہ جس نے ایم پی اے صاحب کو ہینڈل کیا اس کو بھی 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں۔ تو بیکاری یہ بنا رہے ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ بیکاری ہے۔ شہباز شریف صاحب نے پچھلے ویک میں جو ایز اے پرائم منسٹر بڑی تیاری کی ہوئی تھی، اچکن سلوائی ہوئی تھی، اور انہوں نے 2-3 انٹرویوز دے دیے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ قوم کو بیکاری کہا ہے۔ تو یہ ان کی سوچ ہے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ واضح فرق یہاں عمران خان اور ان کا یہی ہے کہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے،
سپریم پاور اللہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں سپریم پاور امریکہ ہے۔ تو ہماری قوم، میں واضح کر دوں، بڑی خوددار قوم ہے، یہ قوم بیکاری قوم نہیں ہے۔ یہ کہوں گا کہ اس وقت 174 ووٹ، 13 مختلف پارٹیز، 5 ججز اور 90% میڈیا اینکر حضرات جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس اپوزیشن پارٹیز کو، خاص طور پہ جو ایک اتحاد تھا پی ڈی ایم کا، اپوزیشن کا، اس میں جو میجر بڑی پارٹیز تھیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے چیئرمین ہیں، یہ چھوٹی پارٹیز ان سے سوال کریں گی کہ آپ نے یہ ہمارے لیے کیا مسائل کھڑے کر دیے ہیں ملک کے اندر اور ہمارے خلقوں کے اندر، کہ آنے والے وقت میں یہ دیکھیں گے کہ یہ وقت ان کے ہاتھ آنا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ وقت جو ہونا تھا ملک کے اندر وہ گزر چکا ہے۔ اب یہ سوچیں گے کہ ہم نے کر کیا لیا کہ جو ووٹر، جو سپورٹر ابھی کہہ لیں کہ سائلنٹ موڈ میں تھا، وہ بھی اٹھ کے باہر آ گیا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری جو ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں، اور اس طرح ہی جو ہماری عدلیہ ہے، ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، اور جلد از جلد جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور ان کو جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ سارے یوتھ، بلکہ ملک پاکستان، پوری عوام، ہر شہری، ہر طبقے سے یہ ایک ہی پیغام ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب عمران خان کا دیکھیں ایک ہی قصور تھا، وہ ایک بات ہی کہتا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری عوام، میرے لوگ کامیاب ہو گئے، اگر میں ناکام ہوا تو میرے ملک پاکستان ناکام ہوگا۔ یہ خودداری کا درس تھا، اور خان صاحب نے آخری بال تک کہتے تھے، تو انشاءاللہ انہوں نے آخری بال تک ہی لڑا ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے لڑا ہے، انہوں نے اپنے لیے نہیں لڑے۔ اگر وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر گئے ہیں تو ان کے پاس ایک ڈائری ہی تھی لے کے جانے والی، جو وہ لے کے گئے ہیں۔ تو جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا ملک پاکستان کی خاطر، ملک پاکستان کی خودداری کی خاطر، اور جو بھی کیا انہوں نے آئین و قانون کے مطابق کیا ہے۔ تو میرا خوددارا آپ سے یہ پیغام ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم فیس بک پہ بیٹھ کے، ہم مختلف واٹس ایپ گروپس میں ہم مقابلہ کریں۔ ہمیں عملی طور پہ نکلنا چاہیے، ہر بندے کو نکلنا چاہیے، اور یہ ملکی فریضہ سمجھ کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہ ہمارا اس وقت ایک قومی فریضہ بنتا ہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور۔